بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ مائکروسافٹ ایکسل ہم شروع کیے ہوئے ہیں۔ 2 لیکچر میں نے تعارف کے بتائے تھے، تعارف ابھی مکمل تو نہیں ہوا، ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ آج سے میں مائکروسافٹ ایکسل کے اندر باقاعدہ کام کا آغاز کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو میں ڈیٹا انٹری کرنا سکھاتا ہوں، اور اس کے اندر میں آج آپ کو پہلا فارمولہ بھی بتاؤں گا کہ ایکسل کے اندر آٹو حساب کتاب کیسے ہوتا ہے۔ مطلب میں پلس کا فارمولہ آج بتانے والا ہوں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی شیٹ پہلے تیار کروں گا، پھر اس کی فارمیٹنگ کروں گا اور اس کے اندر ڈیٹا انٹری کر کے اس کے اوپر آپ کو فارمولہ اپلائی کر کے اور اس کو میں کیلکولیٹ کر کے دکھاؤں گا۔ پہلے تو میں آپ کو کالم اور قطار پڑھنے کا طریقہ کار سکھاتا ہوں کہ اس میں کیسے ہم کالم اور قطار کے نمبر اور اس کو رو کے نمبر کو پڑھتے ہیں۔ تو میں یہاں مختصراً آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر چھوٹی سی شیٹ تیار کرتا ہوں۔ آپ فارمیٹنگ اس کی خود بھی کر سکتے ہو، میں بھی ساتھ ساتھ کر کے دکھاؤں گا۔ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ جی میرا ڈیلی کا جو ایکسپنس ہے اس کی میں ایک شیٹ تیار کرنے لگا ہوں۔ آپ غور کریں، میں تھوڑا سا اس کو کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ میں نے سیریل نمبر لکھ دیے، ڈیٹ لکھ دیے، ڈے لکھ دیے، ٹیب دبا کے میں اگلے خانے کے اندر آ رہا ہوں۔ میں یہاں پہ فار ایگزامپل جی میرے ایکسپنس ہیں تو میں لکھ لیتا ہوں جی کہ میرا بریک فاسٹ کا کتنا خرچہ ہے، میرا جی لنچ کا کتنا خرچہ ہے، ڈنر کا کتنا خرچہ ہے، اس کے بعد میرا جی ٹریولنگ ایکسپنس کتنے ہیں۔ یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ جی موبائل ایکسپنس لکھ دیتا ہوں، ادر اخراجات جو متفرق ہوتے ہیں وہ لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں ٹوٹل کروں گا۔ اب فار ایگزامپل میں یہ 15 یا 20 دن کے ایکسپنسز بنا رہا ہوں، تو میں اس کو شیٹ کے اوپر کیسے بنا کے کاغذ کے اوپر پرنٹ کروں گا، تو یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلے تو میں فارمیٹنگ کرنے لگا ہوں۔ یہ 2 یا 3 خانوں کو آپ سلیکٹ کر کے یوں مرج بھی کر سکتے ہو، یہ مرج کا آپشن ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا سائز بھی بڑھا سکتا ہوں یہاں سے۔ یہ میں نے اس طرح بڑھا لی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہیں۔ یہاں سے میں اس کی فارمیٹنگ کرنے لگا ہوں، سلیکٹ کر کے مجھے جتنے خانے چاہیے پہلے تو میں سمپل جو ہے وہ یہاں پہ کاؤنٹنگ کر لیتا ہوں۔ آپ کو میں نے طریقہ کار بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ جب 2 فگر لکھتے ہیں تو اس کو یہاں سے پکڑ کے اور یہاں سے ڈریگ کرتے ہیں نیچے، تو آٹومیٹیکلی وہ یہاں پہ کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ میں 15 ڈیز کا ایکسپنس بنا رہا ہوں، تو آٹومیٹیکلی یہ دیکھیں 15 دن اس نے کاؤنٹ کر لیے ہیں۔ تو ابھی جب ہم اس کا پرنٹ نکالیں گے تو اس کے اوپر یہ فارمیٹنگ کوئی نہیں ہوگی، دیکھیں نا ٹیبل آپ کو بنا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو میں اس کی فارمیٹنگ کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس کے روز اور کالم کی جو سیٹنگ ہے وہ کروں گا۔ میں اس حساب سے سیٹنگ کرنے لگا ہوں کہ اچھا تو کالم اور قطاریں جو ہیں وہ یہاں سے آپ پکڑ کے ڈریگ کر سکتے ہیں اس طرح، جیسے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پیج کو پورٹریٹ اور لینڈسکیپ کرنا بھی آنا چاہیے۔ یہ جو آپ کو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے، اس سے اگلی طرف جو چیز بڑھ رہی ہے یہ آپ کی نیکسٹ شیٹ پہ جا رہی ہے، تو آپ کا یہ جو پرفارما ہے یہ پورٹریٹ کھڑا ہے۔ فار ایگزامپل یہ لینڈسکیپ پیج پہ آپ نے بنانا ہے۔ لینڈسکیپ اور پورٹریٹ آپ کو میں ورڈ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں کہ اس کو کیسے آپ نے پیج کو الٹے رخ پرنٹ کرنا ہے یا سیدھے رخ پرنٹ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں ہوں گی۔ میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس پیج کو جو ہے وہ لینڈسکیپ کرتا ہوں تاکہ یہ میرا پروفارما جو ہے بہت کھلے انداز میں بنے۔ تو میں اس کو یہاں سے لینڈسکیپ کیسے کروں گا یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہوگا۔ پیج لے آؤٹ کے اندر جائیں گے اور یہاں سے اورینٹیشن میں جا کے یہاں سے لینڈسکیپ کر لیں گے۔ اب یہ دیکھیں نا پیج کی جو حالت ہے وہ یہ اس طرح یوں ہو گئی ہے۔ پہلے اگر ہم اس کو پورٹریٹ رکھتے ہیں یہاں سے، تو اب دیکھنا یہ پیج کس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب میں پیج کو لینڈسکیپ کر رہا ہوں۔ اب میں اس کا پرنٹ پریویو دکھا رہا ہوں۔ کنٹرول F2 دباتے ہوئے آپ ایکسل کے اندر پرنٹ پریویو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ورڈ کے اندر بھی میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اچھا تو ابھی ہم اس کی تھوڑی سیٹنگ کرتے ہیں۔ جتنا ٹیبل آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس طرح آپ کو میں نے پہلے دن ہی سکھایا تھا کہ اس کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لائنیں ڈرا کرنی ہیں، تو وہ آپ کیسے کریں گے۔ رائٹ کلک کرتے ہوئے آپ نے اس کو جانا ہے جی فارمیٹ سیل کے اندر، یہاں آتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، بارڈر پہ جانا ہے۔ یہ سمپل بارڈر، ادھر سے غور کریں میں نے جتنا ایریے کے اوپر ٹیبل بنانا ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب میں کیا کروں گا، یہاں سے آؤٹ لائن اور ان سائڈ کو کلک کرتے ہوئے اوکے کر دوں گا۔ اب آپ غور کریں یہ آپ کا پروفارما ٹائپ بن گیا۔ یہ پرنٹ پریویو دیکھیں اس کا، یہ پیج کے اوپر چھوٹا سا نظر آ رہا ہے آپ کو یوں، تو
مزید اس کی فارمیٹنگ کرتے ہیں تاکہ یہ پورے پیج پہ پھیل جائے. تو اب میں کیا کرنے لگا ہوں, یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کی جو شیڈنگ لائن ہے پہلے وہ میں بنا دوں گا. اس کو میں بولڈ کر لیتا ہوں, یہاں سے شیڈنگ بھی دے دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں ورڈ کے اندر آپ پڑھ چکے ہو, میں بار بار ریپیٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جس کو اب ورڈ کی سمجھ ہے اس کو ایکسل کی آٹو سمجھ آ جائے گی. اب ایکسل کے اندر لائن سپیسنگ نہیں ہوتی, رو ہائٹ ہوتی ہے, کہ رو خانے چونکہ اس میں کام کرتے ہیں, ٹیبل بنا ہوا ہے, اس کو کھلا کرنا ہے. تو یہ آپ فارمیٹ مینیو میں آئیں گے, یہاں سے میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں, یہ ترتیب سے میں پڑھاؤں گا تو وہاں ڈیٹیل سے بتاؤں گا, یہاں عارضی طور پہ بتا رہا ہوں. یہ رو ہائٹ کا آپشن ہے, یہاں کلک کر کے اس کی 15 جو ہے وہ ڈیفالٹ رو ہائٹ رکھی ہوئی ہے, آپ اس کی 20 کر دیں بے شک, تو خانے دیکھیں نا کھلے کھلے ہو گئے ہیں. تو اب اس کا پرنٹ پریویو آپ دیکھیں تو تھوڑا سا پیج کے اوپر یہ آپ کو پھیلا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو اب میں کیا کرنے لگا ہوں, یہاں سے اس کے کالمز کی جو تھوڑی چوڑائی ہے یا لمبائی وہ میں بڑھا رہا ہوں یہاں سے, باقی یہ تاکہ میری فٹنگ اس کے اندر, مطلب جیسے ٹیبل میں نے بنایا ہوا ہے اس موبائل نمبر کا خانہ مجھے بڑا چاہیے تو میں یہاں سے تھوڑا سا بڑھا لوں گا اس کو, اور اس طرح یہ خانے سیٹ کر سکتے ہیں. یہاں چونکہ میں نے فگرز لکھنے ہیں تو یہ میں ان کو چھوٹا کر لیتا ہوں اس طرح. ڈے لکھنا ہے, ڈیٹ لکھنی ہے, یہ ساری چیزیں. اس کو آپ کلر کو دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں, اور ان خانوں کو بھی آپ الگ الگ کلر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, وہ بھی میں آپ کو یہاں کر کے دکھاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے اس کو سنٹرلائز کر دوں, اس کے بعد اس کا الگ سے میں شیڈنگ دے دوں لائٹ سی, اس کی میں الگ سے دے دیتا ہوں. ہر ایک کو سلیکٹ کر کے آپ یوں الگ الگ سی شیڈنگ دے سکتے ہو خوبصورتی لانے کے لیے شیٹ کے اندر. یہ ساری چیزیں فارمیٹنگ میں آ جاتی ہیں, میک اپ میں یہ آپ خود لگے رہنا, اس کو یوں کرتے رہنا. ہم ویسے آفیسز کے اندر جو ہے وہ سمپل ٹیبل کریٹ کیا جاتا ہے. اچھا اب میں کیا کروں گا جی, مزید تھوڑا سا اس کا فونٹ بھی یہاں سے بڑھا لیتا ہوں, سلیکٹ کر کے یہاں سے فونٹ بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا ان کو بولڈ بھی کرنا چاہو تو آپ سلیکٹ کر کے ایڈوانس میں بولڈ کر دو, جو چیز اس کے اندر لکھو گے وہ بولڈ آئے گی. اس کو آپ سلیکٹ کر کے یہاں سے سنٹرلائز بھی کر سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کا پرنٹ پریویو دیکھیں تو یہ تھوڑا سا خوبصورت پروفارما نظر آ رہا ہے. اب میں اس کے اندر انٹری ڈالوں گا. انٹری کس طرح ڈالیں گے, ڈیٹ لکھتا ہوں جی, فار ایگزامپل آج 1 اگست ہے 2020, تو ڈیٹ 1 لکھ کے یوں ڈریگ بھی کر سکتے ہو, آٹومیٹیکلی وہ لکھ دے گا. دیکھیں یہ 8 9 10 یہ درمیان والی ڈیٹ کاؤنٹ کرنی ہے, یہ اس نے ڈے بنا دی ہے. اس کو ڈیٹ کی جو ہے وہ آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہو, یا یہاں میں آپ کے بتاؤں گا آ کے کہ اس کو کیسے وہ لانگ ڈیٹ اور شارٹ ڈیٹ وغیرہ کرتے ہیں. اچھا یہ ہماری ڈیٹ آ گئی, میں نے اگزامپل دی ہے. یہاں پہ ہم ڈے لکھ لیتے ہیں, جیسے میں نے یہ سنڈے تھا 1 اگست کو, منڈے تھا مطلب یہ اس کو, تو یہاں سے پکڑ کے آپ 2 کو سلیکٹ کر کے آٹو بھی کھینچ سکتے ہو. یہ میں مثال دے رہا ہوں, اس کو رٹا نہیں لگانا. مقصد میرا آپ کو یہ ٹیبل بنا کے دکھانا ہے, انٹری کر کے کہ اس کے اندر کیسے کام کیا جاتا ہے. آپ الگ الگ ڈے لکھیں گے, کبھی آپ نے ڈیٹیں ترتیب سے نہیں لکھی ہوئی, فار ایگزامپل یہ 1 10 12 15 اس طرح لکھا ہوا ہے, تو آگے جو آپ کا اس دن کے حساب سے دن بنتا ہے وہ آپ مینولی لکھیں گے. یہ تو میں نے آٹو ہی کھینچ دیا, آٹو اس نے لکھ دیا. تو یہاں پہ میں جی آج 1 اگست کو میں نے سنڈے والے دن کتنے روپے کا ناشتہ کیا تھا, میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی, فار ایگزامپل 200 روپے کا. دوپہر کا کھانا کھایا میں نے 120 روپے کا. ڈنر کیے جی 300 روپے کا. ٹریولنگ ایکسپینس مطلب کوئی آپ کی بائک ہے یا کچھ بھی ہے, پٹرول ڈلوایا 100 روپے یا 120 روپے اس کے کر لیں. موبائل نمبر آپ اپنا لکھ دیں یا کچھ بھی لکھ سکتے ہو. ادر ایکسپینسز ہیں آپ کے جی, کہ فار ایگزامپل میں نے 50 روپے کا اور بھی چیز لی ہے. یہ میں تھوڑا یہاں آپ کو اکٹھا بتاتا ہوں. یہ ادھر میں اس طرح لکھ دیتا ہوں اور ادھر موبائل لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ میری ترتیب برابر رہے. یہاں 50 کر دیتا ہوں اور ادھر نمبر لکھ دیتا ہوں. یہ ہو گیا. اچھا اب کیا کرنے لگا ہوں جی, میں اس خانے کو چھوٹا کر دیتا ہوں, اس کو بڑا کر لیتا ہوں. میں نے کیا کرنا ہے جی, اسی طرح انٹریاں ڈالتے جانا ہے. یا یہاں پہ آپ موبائل کے بجائے ایڈریس لکھ دیں یا کچھ اور لکھ دیں, جیسے میں یہاں لکھ دیتا ہوں پیپلا میاں والی, مثال دے رہا ہوں جی. اب ڈیلی کے حساب سے جو بھی آپ کا ایکسپینسز ہے یہاں آپ لکھتے آئیں گے. یہ ٹوٹل آپ کو آٹو کر کے دے گا کہ آج مثلا سنڈے ہے, آج آپ نے اتنے روپے کا کھانا کھایا ہے. تو اکثر جو اصل میرا مقصد ہے نا وہ یہی آپ کو فارمولہ بتانا تھا. یہ چیزیں تو آپ ورڈ کے اندر بھی ٹیبل خود اب کریٹ کر لو گے, اسکیچ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا میں اسی کو ہی نا, جو پہلی لائن آپ کی یہ یہاں تک بنتی ہے,
یہاں پہ جمع کر کے دکھاتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو کالم اور قطار کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ ایکسل کے اندر ڈیٹا پڑھیں گے تو پہلے ہمیشہ اس کا کالم پڑھیں گے، پھر اس کی رو نمبر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی کہ 200 روپے کا کھانا کھایا ہے، یہ بریک فاسٹ، تو یہ کون سے ایکسل کی شیٹ کے کون سے خانے میں پڑا ہے؟ تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ یہ D4 میں پڑا ہے، D4۔ اب D4 کیا ہے؟ ڈی کالم ہے، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ڈی ہے، اس میں پڑا ہے، اور 4 یہ اس کی قطار نمبر ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کون سی کالم کے اندر یہ ہمارا فار ایگزامپل یہ پپلا پڑا ہے، یہ کون سے اس میں پڑا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو یہاں دیکھنا ہے آٹو لکھ دے گا کہ آپ کا یہ I4 میں پڑا ہے۔ جہاں کرسر کلک کریں گے وہ کرسر جہاں کھڑا ہوگا اس کا یہاں پہ وہ ویلیو بتا دے گا کہ یہ F8 میں پڑا ہے، F کالم ہے اور 8 نمبر آپ کی قطار ہے۔ اچھا، اب یہ میرا جو بریک فاسٹ کا پڑا ہے خانہ، یہ D4 میں پڑا ہے، تو اب میں اس کو کہوں گا کہ جی D4 سے لے کر H4 تک جمع کر دو۔ یہ میرا H کالم ہے اور 4 قطار کا نمبر ہے۔ تو اب ایکسل کی جو لینگویج ہے جس میں میں اس کو کہوں گا، لینگویج ہی سمجھ لیں کہ اس رقم سے لے کر یوں یہ ساری رقمیں مجھے جمع کر دے یہاں پہ۔ اب کیلکولیٹر یہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آٹو جمع کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے جس ایریا کے اندر اس کو جمع کرنا ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایکول ٹو کا سائن ڈالنا ہے۔ اب ایکول ٹو کا سائن کہاں پڑا ہوتا ہے؟ بیک سپیس کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، ادھر کی بورڈ میرے پاس پڑا تھا، میں یہ پڑا ہوگا، میں دکھاتا ہوں۔ یہ بیک سپیس کے ساتھ یہ ایکول ٹو پڑا ہے، مساوی ہے جس کو کہتے ہو آپ، برابر بھی کہتے ہو، یہ بیک سپیس کے ساتھ پلس بھی اسی کے اوپر ہے۔ تو آپ ایکسل کے اندر سمپل جب یہ اس خانے کے اندر رہتے ہوئے یہی سمپل بٹن دبائیں گے تو وہ مساوی لکھ دے گا، اور اگر آپ شفٹ دبا کے یہ بٹن دبائیں گے تو جمع لکھے گا، کیونکہ اس کے اوپر جمع پڑا ہے وہ۔ اچھا، میں سمپل یہی بٹن دبا رہا ہوں، ایکول ٹو اس نے لکھ دیے۔ اب آپ نے ایکول ٹو لکھنے کے بعد لکھنا ہے سم، SUM، سم کا مطلب ہے جمع کرنا۔ یہ اس طرح جب آپ سم لکھیں گے نیچے یہ اس طرح پٹی سے یوں کھل کے آ رہی ہوگی، یہ کلیے ہوتے ہیں یہ سارے، آٹو وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر نکالنا ہے تو آپ یہیں کلک کرو، نکال دے گا۔ آپ نے اس کو کہنا ہے جی بس ٹھیک ہے، ہم نے خود لکھ لی ہے۔ اس کے آگے آپ نے چھوٹی بریکٹ ڈالنی ہے۔ اب چھوٹی بریکٹ کہاں پڑی ہے؟ یہ کی بورڈ جس کو تعارف پڑھا ہے نا پہلے لیسنوں میں اس کو پتہ ہوگا، جس کو نہیں پتہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے کہ پتہ نہیں بریکٹ کہاں ہے۔ میں دکھاتا ہوں، یہ بریکٹ پڑی ہے 9 والے بٹن پہ، لیکن سمپل یہ بٹن دبائیں گے تو 9 لکھے گا، شفٹ دباتے ہوئے اس بٹن کو دبانا ہے تو یہ بریکٹ شروع ہے اور یہ بریکٹ بند ہے۔ تو میں کیا کرنے لگا ہوں جی، یہاں پہ چھوٹی بریکٹ شروع کی ہے میں نے، شفٹ دبا کے 9 کا بٹن دبایا ہے تو یہ بریکٹ شروع ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ اس کو رینج دینی ہے۔ رینج کا مطلب ہے وہی جو بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ D4 سے لے کر H4 تک۔ اب یہاں پہ میں نے لکھنا ہے D4، وہ آٹومیٹیکلی جب D4 لکھیں گے نا اس کے اوپر یہ نیلا سا باکس لگا دے گا۔ اب میں فار ایگزامپل لکھتا ہوں نا E4، یہ اس کو مٹا کے دیکھنا تو اس خانے کو نیلا کر دے گا، یہ دیکھنا E4، وہ دیکھیں یہ اب یہاں سے شروع کر رہا ہے۔ تو کیونکہ میں نے یہاں سے جمع کرنا ہے تو میں لکھوں گا D4۔ اب یہاں رٹا نہیں لگانا، اکثر یہ اس طرح کی شیٹ بنا لیں اور کہیں جی D4 ہی لکھنا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ جو پرفارما بناؤ اس میں یہاں سے شروع ہو تو آپ کا وہ تو کالم F ہوگا۔ یہ مثال ہے، ایگزامپل ہے کہ آپ کا جہاں سے آپ نے جمع کرنا ہے آپ نے اپنا کالم دیکھنا ہے، میری اس شیٹ کو نقل نہیں کرنا۔ میں فار ایگزامپل یہاں یہ رقم لکھ دیتا ہوں تو میں جب شروع کروں گا ایکول ٹو سم تو میں لکھوں گا B4، تو وہ جہاں رقم آپ کی پڑی ہوگی وہاں سے آپ نے اس کی رینج دینی۔ اس کو سمجھنا ہے صرف، کیونکہ یہی رینج آگے ہر کلیے میں استعمال ہوگی۔ ایڈوانس میں آج تھوڑی سی دیر لگ جائے، خیر ہے، لیکن میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ درمیان میں آپ نے یہ کالم جس کو کہتے ہو یا آپ یہ 2 ڈاٹ یہ پڑھیں، یہ L سے اگلا بٹن یہ والے، یہ شفٹ کے ساتھ آپ نے یہ دبانا ہے، بٹ شفٹ اور یہی L سے اگلا بٹن، یہ 2 چھوٹے سے ڈاٹ ٹائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ یہ ڈاٹ اس طرح کی بورڈ پہ بھی دیکھ لیں، یہ والے 2 ڈاٹ جو پڑے ہیں، L سے اگلا بٹن یہ والا۔ اچھا، یہ آپ نے لکھ دی ہے، مطلب کہ آپ نے اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ بتا دیا ہے کہ D4 سے جمع کرو،
وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہاں میں نے نشان لگا دیے۔ کرنا کہاں تک جمع ہے؟ لنچ بھی جمع کرے، ڈنر بھی کرے، ٹریولنگ بھی کرے، ادر بھی کرے۔ اب ہر ایک کی تو رینج یوں نہیں دے سکتے، ہم کہتے ہیں جی یہاں سے شروع کرو اور یہاں تک جمع کر دو۔ تو آگے یہ کالم کون سا کالم ہے؟ ایچ ہے۔ قطار نمبر کون سی ہے؟ 4 ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں جی یہاں پہ ایچ لکھ دیتا ہوں، اور جیسے ہی 4 لکھوں گا، یہ غور کرنا ہے نیلا سا جو باکس بنا کھڑا ہے یہ سارے ایریے پہ پھیل جائے گا۔ جیسے ہی 4 لکھوں گا دیکھنا یہ لے، یہ سارے ایریے پہ پھیل گیا۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ساری رقم جو ہے وہ جمع کرے گا۔ اب یہاں پہ کلیہ دیکھیں، چھوٹی بریکٹ آپ نے بند کرنی ہے۔ جیسے ہی چھوٹی بریکٹ میں بند کروں گا، یہ ایک مرتبہ یوں تھوڑی سی بولڈ ہو کے پھر آٹو باریک ہو جائے گی۔ آپ نے اگر غور کیا ہو، اس کو آپ دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اب جیسے ہی میں انٹر کا بٹن دباؤں گا، یہ ساری اماؤنٹس جمع کر دے گا۔ یہ دیکھیں، یہ کہتا ہے 790 روپے بنتے ہیں آپ کے۔ اب یہ جو کلیہ لگایا ہے نا میں نے، یہ ایک مرتبہ لگانا ہے، آپ بار بار نہیں لگانا۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بار بار اس کو پھر کیسے پتہ چلے گا ادھر سے جو میں رقم چینج کر دوں۔ آپ بے شک جو مرضی کرو، یہ کلیہ آپ کو اب دوبارہ نہیں لگانا پڑے گا۔ میں ساری رقم مٹا دیتا ہوں، دیکھنا ادھر اس رقم کو میں نہیں چھیڑتا، وہ آٹومیٹیکلی مٹ جائے گی۔ دیکھو 0 ہو گئی ہے۔ اب آپ انٹری ڈالیں گے، وہ آٹو ادھر جمع کرے گا۔ یہ میں اس کو تھوڑا سا ریڈ کر دیتا ہوں کلر، اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر نظر آئے۔ یہ آپ کے سامنے، اس کو میں تھوڑا سا کھول بھی دیتا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں جی اب آٹو حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو جی میں کلیہ لگا کھڑا ہے پہلے 1/8/2020 کو سنڈے کو میں آیا ہوں، میں نے بریک فاسٹ کیا ہے 200 روپے کا۔ دیکھنا میں آگے لنچ کروں گا، جیسے اس کی رقم لکھوں گا ادھر آپ نے دیکھنا ہے آٹو جمع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں وہ 200 جمع ہو گئے ہیں کھاتے میں۔ میں کہتا ہوں جی 150 روپے کا لنچ کیا ہے، تو وہ دیکھو 350 آٹو ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی 200 کا ڈنر بھی کر لیا، دیکھو 550 ہو گئے ہیں۔ میں جی 50 روپے کا ٹریولنگ ایکسپینس ہے میرا، تو وہ دیکھیں 600 ہو گئے۔ جیسے ہی میں رقم لکھ کے اگلے کھانے میں جاتا ہوں تو آٹو جمع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں 4000 میں نے ادر چیزیں لی ہیں، وہ دیکھو 4600 ہو گئے۔ میں نے کچھ بھی نہیں لیا، میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں تو دیکھو 0 ہو گیا۔ 1 روپے کی بھی میں چیز لیتا ہوں، 1 روپے کی، تو وہ دیکھو جمع کرتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ تھا پہلا طریقہ جمع کرنے کا۔ یہ میں آپ کو 6-7 طریقے بتاؤں گا، ابھی یہ پہلا ہے، بیسک اور بنیادی یہی ہے، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگلے دن میں گیا ہوں 9 تاریخ کو، میں کہتا ہوں جی 1 روپے کا بریک فاسٹ کیا ہے، 2 روپے کا لنچ کیا ہے، 3 روپے کا ڈنر کیا ہے، 50 روپے کی ٹریولنگ ہے، اور 1 روپے کا ادر خرچہ ہے۔ تو اب وہ تو جمع میں دوبارہ تو کلیہ نہیں لگا سکتا۔ اب اس طرح تو کرنا ہو تو میں ہر دن پہ کلیہ لگاتا بیٹھا پھروں گا، پھر میرا ٹائم ضائع ہوگا، پھر اس کا آٹو جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ تو میرے بھائی اس کو آپ نے دوبارہ کلیہ نہیں لگانا، یہی کلیہ کام کرے گا پورے مہینے یا 15 دن پہ۔ جی کس طرح؟ اسی کلیے کو جس طرح وہ میں نے آپ کو یہ گنتی نہیں لکھنا سکھایا، یوں ڈریگ کر لیتے ہیں، اس کو تو میں نے یوں 2 کو پکڑ کے سلیکٹ کر کے ڈریگ کیا تھا۔ اس کو صرف ایک ہی کھانے کو یوں رکھیں، اور یہ باریک کٹ سا جو بنا ہوا نشان نظر آتا ہے یہ یوں، اس کو کلک کر کے نیچے یوں ڈریگ کر لیں، 0 لکھا ہوا آ جائے مطلب آپ کا کلیہ کاپی ہے۔ اب یہ پورے 15 دن پہ لگ گئے۔ ابھی دیکھنا میں جس کھانے کے اندر بھی لکھوں گا یہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ آپ کی یہ کیلکولیشن کر کے دکھائے گا۔ کس طرح؟ مثلا میں یہ درمیان میں آ جاتا ہوں 17/10 کو یا 17/8 کو، یہاں میں 20 روپے کا بریک فاسٹ کرتا ہوں، ادھر دیکھنا آٹو یہ یہاں پہ جمع کر دے گا، یہ 20 20 20 20، یہ دیکھو 80 جمع ہو گئے۔ آپ کسی بھی کھانے میں انٹری ڈالیں 45، یہ 50، اس کو چھوڑ دیں، اگلے میں لکھیں 30، وہ جمع کر کے دکھائے گا آپ کو۔ یہ دیکھیں 1 روپیہ وہ 126 ہو گئے۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا جمع کرنے کا اور کلیے کو کاپی کرنے کا۔ لیکچر ہمارا بڑھ جائے گا، آپ کو مزید سمجھ نہیں آئے گی، کل انشاءاللہ مزید اسی کو شیٹ کو میں سیو کر لیتا ہوں اور اسی کے اندر آپ کو ایکسپلین کر کے دکھاؤں گا، کل پھر ہمارا ٹائم بچ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔